بات طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ بس میں غور سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا گھر اجڑ رہا تھا، پر وہ خوش اور مطمئن تھا۔ شاید اس فیصلے سے میں نے لرزہ خیز آواز میں کہا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا شوہر چپ کھڑا بس دیکھتا رہا۔ مریم ابھی صرف 18 سال کی تھی۔ وہ نہ بہت زیادہ سمجھدار تھی اور نہ ہی زندگی کے اتنے بڑے فیصلوں کے لیے تیار، لیکن حالات نے اسے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس کا انجام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شاید وہ ابھی ان سب کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت چنچل اور نادان سی تھی۔ گھر والوں نے جلد بازی میں اس کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی۔ اپنی طرف سے انہوں نے لڑکا دیکھا، لڑکے کا گھر بار دیکھا، لڑکے کی نوکری دیکھی، سب کچھ دیکھ بھال کر کیا کہ لڑکا اچھا ہے۔ لڑکا بظاہر اچھا تھا، نوکری بھی کرتا تھا اور گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ بیٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ بہرحال مریم کی شادی ہو گئی۔ جب مریم سسرال پہنچی تو گھر کا ماحول بہت مختلف تھا۔ اس کے گھر سے اس گھر کا ماحول بہت زیادہ مختلف تھا۔ یہاں کے لوگوں کے رویے، یہاں کے لوگوں کا لہجہ بھی بہت مختلف تھا۔ ہر چیز اصولوں میں جکڑی ہوئی تھی، ہر کام ٹائم پہ ہوا کرتا تھا اور اس کی ساس کی بات کو تو گھر میں حکم مانا جاتا تھا۔ وہ جو کہتی تھی وہ ہوتا تھا، وہ جو کہتی تھی سب کو وہ کرنا پڑتا تھا۔ سب سے زیادہ سخت مزاج تھی اس کی ساس، جس کی باتوں میں اکثر غرور اور حکم چلانے کا انداز تھا۔ وہ خود کو اس گھر کی مالکن مانتی تھی اور سب مالکن سمجھ کر اس کا حکم مانتے تھے۔ پہلے ہی دن ساس نے کہا، ہمارے گھر میں بہوئیں ناز نہیں کرتی، ہمارے گھر میں بہوئیں نخرے نہیں دکھاتی، سب کام وقت پر اور صحیح طریقے سے ہوتے ہیں۔ مریم نے ڈر کے سر جھکا لیا، کیونکہ یہ اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا یا پھر کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور اپنی ساس سے، کیونکہ اس کی ماں نے بھی یہی سمجھا کے بھیجا تھا کہ بیٹا اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا اور اس گھر کے ہر فرد کو بھی اپنا سمجھنا۔ وہ ابھی اس نئے اصولوں کو سمجھ ہی رہی تھی کہ ذمہ داریوں کا بوجھ مکمل طور پر اس پر ڈال دیا گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرے۔ صبح سویرے اٹھنا، گھر کا سارا کام کرنا، ناشتہ بنانا اور ہر کام میں کمال کی توقع رکھنا، مطلب کہ کوئی کام بگڑا ہوا یا ٹیڑھا پھیڑا یا کسی کام میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام انہیں بالکل مکمل اور پرفیکٹ چاہیے ہوتا تھا۔ یہ سب اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اپنے گھر میں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی تھی۔ کبھی چائے زیادہ میٹھی ہو جاتی، کبھی سالن میں نمک کم یا زیادہ ہو جاتا، کیونکہ ابھی اسے پراپر طریقے سے کوکنگ کرنا نہیں آتا تھا۔ اپنے گھر میں وہ تھوڑا تھوڑا تو کرتی تھی، لیکن باقاعدگی سے وہ کوئی کام بھی اپنے گھر میں نہیں کرتی تھی۔ تو ساس فوراً طعنے دیتی، پتہ نہیں تمہیں تمہارے گھر والوں نے کیا سکھا کے بھیجا ہے، جب بیٹی کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا، نکمی نٹھلی بیٹی ہمارے پلے باندھ دی۔ اس طرح میرے ماں باپ کو باتیں سنائی جاتی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ کچھ نہ کہتی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو ایک انجانی سی امید تھی، بس وہ امید تھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا شوہر عام طور پر خاموش رہتا، نہ وہ ماں کے خلاف جاتا تھا اور نہ ہی بیوی کا مکمل ساتھ دیتا تھا۔ شاید اس کی سوچ یہی تھی کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم مرد بیچ میں بول کر کیا کریں گے، اسی لیے وہ دونوں کی سائیڈ نہیں لیتا تھا۔ دونوں کو اس نے دونوں کے حال پہ چھوڑ رکھا تھا۔ یہی خاموشی آگے چڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ بننے والی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، لیکن ماحول میں سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ مریم ہر دن خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر ہر غلطی اسے مزید کمزور کر دیتی، مگر ہر غلطی اس کے رشتے کو بھی ساتھ ساتھ کمزور کر رہی تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر میں مہمان آنے والے تھے۔ سارا گھر تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ مریم بھی صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی۔
صفائیاں کی، گھر کے یہ کام کرو، گھر کے وہ کام کرو، کیونکہ مہمان آنے والے ہوں گھر میں تو گھر کا بہت کام ہوتا ہے۔ لیکن تھکن کی وجہ سے اس سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ مہمان والے دن سب سے گھر میں گہما گہمی تھی، صبح سے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ساس بار بار سب کو حکم دے رہی تھی کہ یہ کر دو، وہ کر دو، سب صحیح کرو، یہ یہاں رکھو، یہ وہاں رکھو۔ میری ساس تھی کہ اس کے صبح ہوتے ہی حکم شروع ہو رہے تھے اور دوپہر ہو گئی تھی، مگر حکم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور مریم بھی خاموشی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، جو کام اسے دیے گئے تھے، جن کاموں کی اس سے توقع کی جا رہی تھی، وہ ان کاموں کو بھرپور اچھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اسی دن باورچی خانے میں ایک ایسی غلطی ہو گئی جس نے پورے گھر کا ماحول ہی بدل دیا۔ مریم سے سالن جل گیا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی، فوراً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دیر ہو چکی تھی کیونکہ سالن بہت زیادہ اور بہت برے طریقے سے جل چکا تھا۔ جب ساس نے برتن دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میری ساس تو مارے غصے کے نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، بس اب یہی رہ گیا تھا دیکھنا، آج کے دن ہی تم نے منحوسیت پھیلا دی۔ ہم نے تمہیں گھر کی عزت سمجھا تھا اور تم ہی ہمارے گھر کی عزت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ اب ہم مہمانوں کے سامنے کیا رکھیں گے؟ تم نے سارا کھانا برباد کر دیا اور تم نے سب کے سامنے ہماری عزت بھی خراب کر دی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، امی میں نے کوشش کی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں مجھ سے ہو گیا ہے۔ لیکن ساس کا غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مہمانوں کے سامنے ہی مریم کو ڈانٹ دیا اور مہمانوں کے سامنے ہی مریم کو بہت بے عزت کیا، طرح طرح کی باتیں سنائی، اس کے گھر والوں کے اس کو طعنے دیے۔ غصے کے عالم میں اس کے منہ سے جو نکلتا جا رہا تھا، میری ساس بولتی جا رہی تھی بس، جس سے مریم کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ مریم کو بہت برا لگا۔ اسی دوران اس کا شوہر علی بھی وہاں آ گیا۔ ماحول کو دیکھ کر وہ پریشان تو ہوا، مگر اس نے کوئی سخت بات نہیں کی، بس وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اب بس اتنا کہا کہ چلے چھوڑیں امی، دوبارہ بنا لیتے ہیں، غلطی سے ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ تو بہت ہلکا سا تھا، مگر مریم کے دل پر بہت بھاری پڑا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے گھر میں اس کی کوئی آواز نہیں، اس گھر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس گھر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، اور شاید اس گھر میں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس رات مریم خاموشی سے اپنے کمرے میں روتی رہی۔ اسے سمجھنے والا، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں غلط ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ وہ ہر کام ٹائم پہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ٹائم ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہر کام کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے تو الٹا غلط ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس سے غلطیاں زیادہ ہو رہی تھی۔ شاید ساس کے ڈر کی وجہ سے ہر کام اس سے غلط ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف ساس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مریم ابھی اس گھر کے قابل نہیں ہے، شاید ہم لوگ اپنے بیٹے کے لیے غلط بہو ڈھونڈ کر لے آئے ہیں۔ بس اس کی ساس اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اگلے دن سے حالات مزید سخت اور بگڑ گئے۔ مریم پر نظر رکھی جانے لگی، ہر کام میں نقص نکالا جانے لگا اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑا مسئلہ بننے لگی۔ دن گزرتے گئے لیکن مریم کی زندگی آسان ہونے کے بجائے مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ اب گھر میں ہر وقت تناؤ رہنے لگا تھا، بات بات پر بحث، بات بات پر لڑائی، اور وہ لڑائی اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ اس کی ساس مارنے تک پہ تل جاتی تھی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ہماری جان چھوڑ دو۔ بس اس کی ساس کی کوشش یہی تھی کہ بس مریم کو کسی طریقے سے اس گھر سے نکالا جائے۔ اب گھر میں ہر وقت تناؤ رہنے لگا تھا، ساس ہر بات پر ٹوکتی اور مریم ہر وقت ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہنے لگ گئی۔ اس کا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا اور اس کا یقین اب ختم ہوتا جا رہا تھا، اور وہ خود کو اس گھر میں اجنبی محسوس کرنے لگی تھی۔ اب یہ گھر اس کو اپنا سا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی اس گھر میں رہنے والے لوگوں میں اس کو اپنائیت نظر آتی تھی۔
ادھر علی بھی کشمکش میں تھا، ایک طرف ماں کی باتیں تھی اور دوسری طرف بیوی تھی، ایک طرف اس کا فرض تھا اور ایک طرف اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فرض نبھائے یا ذمہ داری۔ اس کی بیوی کی خاموش تکلیف اسے سمجھ آتی تھی مگر وہ بول نہیں پاتا تھا۔ ایک دن بات اتنی بڑھ گئی کہ ساس نے غصے میں کہہ دیا کہ اگر یہ لڑکی اسی طرح رہی تو میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ بات مریم کے دل پر بجلی کی طرح بن کر گری۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا کہ مجھے زمین رستہ دے اور میں زمین کے اندر اتر جاؤں۔ اس کو اس قدر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اب اس گھر کے لیے اور اس گھر کے لوگوں کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ رات کو علی نے پہلی بار مریم کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت آہستہ آواز میں رو رہی تھی کہ کوئی سن نہ لے، کیونکہ جب کوئی سن لیتا تو پھر سے گھر میں تماشا ہوتا، پھر سے بوال کھڑا ہو جاتا، جیسے اپنی تکلیف بھی چھپانا چاہتی ہو۔ علی نے پوچھا، تم ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہو؟ کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ مریم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں لڑنا نہیں چاہتی، مجھے لڑائی جھگڑے فساد یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے گھر کا ماحول سکون بھرا پسند ہے، اسی لیے اگر ایک بولے تو میں چپ کر جاتی ہوں آگے سے۔ میں صرف اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، میں اس گھر میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں، مگر ہر دن لگتا ہے جیسے میں یہاں کی ہوں ہی نہیں، اس گھر کے لوگ مجھے اپنا ہی نہیں مانتے۔ یہ بات سن کر علی پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہونے لگا کہ مسئلہ صرف غلطیوں کا نہیں ہے بلکہ رویوں کا بھی ہے۔ اگلے دن گھر میں ایک بڑا جھگڑا ہوا۔ ساس نے پھر وہی بات دہرائی کہ مریم اس گھر کے قابل نہیں ہے، ہم اپنے گھر کے لیے غلط لڑکی لے کر آئے ہیں۔ اس بار علی خاموش نہیں رہا۔ اس نے کہا، امی، اگر ہم نے اسے ہر وقت روکا ٹوکا اور نیچا دکھایا، اس کی بے عزتی کی، تو وہ کیسے سیکھے گی؟ اسے وقت اور عزت دونوں دینی پڑیں گی۔ یہ بات ساس کو اچھی ہی نہ لگی اور گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ گھر کا ماحول مزید بگڑ گیا اور برے طریقے سے بگڑ گیا۔ اسی کشمکش میں طلاق تک بات پہنچ گئی کہ تم ابھی اور اسی وقت مریم کو طلاق دو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آج تم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، یا مجھے یا اپنی بیوی کو۔ دونوں خاندان پریشان تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر رشتہ کہاں سے ٹوٹنے لگا ہے، آخر اس ساس بہو کے جھگڑے کو کیسے ختم کیا جائے، آخر اس گھر میں سکون کیسے لایا جائے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ساس نے مریم کو اکیلے بیٹھا دیکھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس خاموش بیٹھی تھی۔ اس خاموشی میں ایک ایسی تکلیف تھی جو الفاظ سے بھی بڑی تھی۔ ساس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ تو بہت زیادہ خاموش بیٹھی ہے اور شاید اس کی خاموشی اس کو چبھنے بھی لگی۔ پہلی بار ساس کے دل میں تکلیف ہوئی کہ یار، مجھ سے کہیں پر غلطی تو نہیں ہو رہی۔ پہلی بار ساس کو احساس ہوا کہ شاید سختی حد سے بڑھ گئی ہے، شاید میں اسے حد سے زیادہ روکتی ٹوکتی اور حد سے زیادہ اس کو بے عزت کرتی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے آہستہ سے مریم کو بلایا اور کہا، بیٹا، شاید ہم نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی ہے، شاید ہم سے تمہیں سمجھنے میں بھول ہو رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں یا تو رشتہ ختم ہو جاتا یا دوبارہ جڑنے کی شروعات ہوتی۔ کم عمری کی غلطیاں یا گھریلو مسائل اکثر تب بڑے بن جاتے ہیں جب رشتوں میں برداشت اور سمجھ ختم ہو جائے۔ اس کے دل میں پہلی بار مریم کے لیے نرمی پیدا ہوئی، مگر ان کی عادتیں فوراً نہیں بدلی تھی۔ اگلے دن وہ مریم کے کمرے میں آئی اور دور سے ہی مریم کو کھڑے ہو کر کافی دیر تک دیکھتی رہی، لیکن مریم کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ مریم بہت خاموش بیٹھی تھی اور اس کی ساس اس کی خاموشی کو دیکھ بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ اس کی ساس کو سمجھ آ رہا تھا کہ شاید میں اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہوں، جس کی وجہ سے یہ باتیں اب دل پہ لینے لگ گئی ہے۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں بدلنا ہوگا۔
مریم نے آہستہ سے جواب دیا، میں کوشش کر رہی ہوں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ مجھ سے ہر کام اچھا اور بہتر ہو، اور میں کوشش یہ بھی کر رہی ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پر کھری اتر پاؤں، مگر مجھے وقت چاہیے۔ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے نہیں ہوگا، کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس بار ساس نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ مریم کے کمرے سے چلی گئی۔ اس دن سے گھر میں ایک عجیب سا سکون اور تناؤ اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ گھر کا ماحول پرسکون کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خاموش بھی تھا۔ اب ہر وقت روک ٹوک اور بے عزتی والا ماحول نہیں تھا گھر میں۔ علی نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف خاموش نہیں رہے گا۔ علی نے پہلی بار اپنی ماں سے کھل کر بات کی، امی، ہمیں مریم کو موقع دینا چاہیے، ہمیں مریم کو وقت دینا چاہیے۔ وہ ابھی چھوٹی ہے، سیکھ رہی ہے، یہ اس کی سیکھنے کی عمر ہے۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا تجربہ حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ گھر کے کام تو بڑے بڑوں سے پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر مریم تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ساس غصے میں بولی، تو کیا ہم اسے ساری زندگی سکھاتے رہیں گے؟ کب تک وہ سیکھے گی؟ علی نے کہا، اگر ہم ساتھ نہ دیں تو وہ کبھی نہیں سیکھے گی، بلکہ اور زیادہ اس کے حالات بگڑتے جائیں گے، اور جو کچھ تھوڑا بہت اسے آتا ہے ڈر کے مارے وہ بھی بھول جائے گی۔ یہ پہلی بار تھا جب گھر میں بیٹے نے ماں کے خلاف کچھ کہا تھا، بلکہ انصاف کے لیے بات کی تھی۔ مریم خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ دل ہی دل میں مریم کو بہت خوشی بھی ہو رہی تھی کہ آج علی نے پہلی بار اس کی سائیڈ سے بات کی تھی، اس کے حق میں بات کی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار امید جاگی۔ اگلے کچھ دنوں میں مریم نے گھر کے کام بہتر کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ پوری کوشش کرتی کہ جو بھی وہ کام کرے اس کو توجہ کے ساتھ کرے، تاکہ کوئی کام خراب نہ ہو۔ ساس بھی ہر وقت ٹوکنے کے بجائے اب کبھی کبھار خاموش رہنے لگی۔ ایک دن مریم نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ علی نے کھا کر کہا، آج کھانا واقعی بہت اچھا بنا ہے۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی آئی۔ وہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ آج پہلی بار مجھ سے کھانا اچھا بنا، اور میرے شوہر نے میرے کھانے کی تعریف بھی کی۔ ساس نے بھی آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مریم کی تعریف کرنے کی عادی نہیں تھی۔ ان سب چیزوں میں اسے تھوڑا سا وقت لگنے والا تھا۔ آج تم نے اچھا کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، مگر مریم کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ مریم کے لیے یہ لفظ اس کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھے، لیکن ہر دن آسان نہیں ہوتا۔ ایک رشتہ دار نے ساس کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ مریم ابھی بھی تجربہ کار نہیں ہے۔ ساس پھر سے سخت ہو گئی۔ گھر میں دوبارہ تناؤ اتنا بڑھ گیا۔ ایک بار پھر مریم سے غلطی ہو گئی اور ساس نے سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیا۔ مریم ٹوٹ سی گئی اور کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ رو رہا ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کبھی اس گھر کی بن ہی نہیں سکتی، چاہے وہ جو کچھ بھی کر لے، اس گھر کے لوگ اسے دل سے نہیں اپنا سکتے، جبکہ اس نے اس گھر کو، اس گھر کے لوگوں کو دل سے اپنایا ہوا تھا۔ وہ اس گھر کے لوگوں کو دل سے اپنا مانتی تھی۔ اسی رات علی نے مریم کو بہت اداس دیکھا۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، امی، اگر ہم عزت نہیں دیں گے تو یہ رشتہ نہیں بچے گا۔ ساس خاموش ہو گئی۔ اگلے دن انہوں نے مریم کو بلایا۔ اس بار لہجہ نرم تھا، بیٹا، شاید ہم سب نے غلطی کی آپ کو سمجھنے کی۔ تم ابھی سیکھ رہی ہو، ابھی چھوٹی عمر ہے تمہاری، بجائے تمہیں سمجھانے کے ہم نے تمہیں روکنا ٹوکنا شروع کر دیا، اور ہم بھی۔ آگے میری ساس چپ ہو گئی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ سکون کے تھے۔ گھر میں پہلی بار واقعی سمجھداری نے جگہ لی تھی۔ گھر میں پہلی بار سمجھداری کی وجہ سے سکون آیا تھا۔ گھر میں کچھ دن سکون یوں ہی بنا رہا۔ ساس روکتی ٹوکتی نہیں تھی، اور مریم نے بھی اب رونا چھوڑ دیا تھا۔ مریم نے بھی خود کو بہت حد تک سنبھال لیا تھا۔ ساس کا رویہ پہلے سے بھی نرم ہو گیا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ علی کے دفتر سے اس کے دوست نے گھر آ کر ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ علی، تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہے ہیں۔
علی، دل تھام کر میری باتیں سننا اور اپنی بیوی پر یقین کرنا، اور تمہیں اپنے اور اپنی بیوی کے رشتے کو سنبھالنا چاہیے۔ یہ سن کر علی حیران رہ گیا۔ گھر آ کر اس نے مریم سے بات کی، مگر مریم بالکل خاموش تھی، کیوں نہ کہ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مریم جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ گھر سے باہر جاتی ہی نہیں تھی۔ اسی دوران ساس بھی پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا پریشان ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، اور آخر باہر لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور کون سی باتیں کر رہے ہیں جس کا ہمیں بھی نہیں پتا۔ تحقیق کرنے پر ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ یہ ساری باتیں ایک رشتہ دار نے حسد اور گھر میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے پھیلائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ گھر ٹوٹ جائے، وہ چاہتا تھا کہ علی کی طلاق ہو جائے، وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں خوشیاں آئیں، اسی لیے اس نے ساس اور بہو کے درمیان غلط فہمی پیدا کی۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ساس کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بغیر تحقیق کے مریم کو بار بار قصوروار سمجھتی رہی، بار بار اس کو روکتی رہی، ٹوکتی رہی اور اس کو اس کے گھر والوں کے طعنے بھی دیتی رہی، جبکہ مریم بیچاری چپ چاپ یہ سب کچھ سنتی بھی رہی اور سمجھتی بھی رہی۔ وہ اپنی ساس کے آگے سے ایک لفظ تک نہ بولتی تھی۔ ساس نے سب کے سامنے کہا، میں نے جلدی فیصلہ کیا اور جلدی میں فیصلہ بھی غلط کیا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ علی نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب ہم ماضی میں نہیں رہیں گے، مستقبل دیکھیں گے اب۔ ساس نے بھی پہلی بار مریم کو بیٹے کی طرح گلے لگا کر پیار کیا، ماتھا چوما اس کا۔ گھر جو ٹوٹنے کے قریب تھا اب وہ ایک نئی سمجھ کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا تھا۔ کبھی کبھی ہماری تھوڑی سی سمجھداری اور تھوڑا سا صبر ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جب وقت ہم پر مشکل گزر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم مانتے ہیں کہ اس بات کو کہ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ پر بھی وقت مشکل گزرا ہے۔ اس وقت مشکل ہوتا ہے، بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن یقین جانے جب انسان صبر کر کے کامیابی حاصل کر لیتا ہے نا، تب بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ دل ان لمحوں کو یاد کر کے سوچتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی، ورنہ اگر میں صبر نہ کرتی تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتی۔ تو ہر حال میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیں، سب کے لیے دعا کرتے رہیں اور سب کو دعاؤں میں یاد کرتے رہیں۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ مجھ سے لکھنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو دل سے معذرت، پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو بھی دل سے معذرت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔